سیریل کٹپتلی کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آخرکار پھر سے جو وہ اریبہ نے گیم ڈال دی ہے اور عدنان کو اپنے شکنجے میں پھنسا لی ہے صرف اور صرف دولت، لالچ اور پیسے کو دیکھ کر۔ لیکن اریبہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا جو یہ رشتہ ہے یہ بھی بہت جلدی ٹوٹنے والا ہے، اسے طلاق ملنے والی ہے۔ اس کے بعد اریبہ کے پاس کوئی آپشن موجود ہی نہیں رہے گا اور یہ ہر مرد کے ہاتھ میں کٹپتلیوں کی طرح کھیلنے کی کوشش کرے گی۔ ہر مرد اسے یوز کرے گا اور یوز کرنے کے بعد جو ہوگا یہ پھینک دے گا۔ آنے والی ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اریبہ عدنان کے ساتھ جو وہ شادی کر لیتی ہے۔ شادی کرنے کے بعد یہ جاتے ہیں اپنے گھر میں، جو عدنان کی پہلی بیوی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ جیسے یہ دونوں جاتے ہیں تو وہاں پر عدنان کی بیگم اسے دیکھتی ہے تو یہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اریبہ کہتی ہے عدنان کی بیگم کو کہ آپ اپنا سامان پیک کریں اور یہاں سے چلے جائیں، یہ میرا گھر ہے۔ تو یہ باتیں جب عدنان کی بیگم سنتی ہے تو یہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اریبہ کو کہتی ہے کہ کس طرح کی بکواس کر رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بکواس کرتی ہوئے، یہ میرا گھر ہے۔ تو اریبہ جو ہوتی ہے اسے فوراً جواب دیتی ہے عدنان کی بیگم کو، اسے کہتی ہے کہ کیا آپ کو عدنان نے بتایا نہیں ہے کہ یہ گھر میرے نام ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کو طلاق مل چکی ہے، تو اسی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلے جائیں، اپنی فیملی کو لے کر چلے جائیں اور یہاں پر دوبارہ آنے کی کوشش مت کرنا۔ تو یہ باتیں جب عدنان کی بیگم سنے گی تو عدنان سے پوچھنے کی کوشش کرے گی، عدنان کو بولے گی کہ عدنان یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا یہ سب کچھ ٹھیک کہہ رہی ہے، کیا آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے؟ تو آگے سے جو ہوگا عدنان ہوگا یہ چپ کھڑا ہوگا اور یہ فوراً جواب دے گا اور بولے گا کہ جی میرے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے مجھے اریبہ پسند تھی، میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور میں نے پھر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر یہ مجبور ہو جائے گی، اپنا سامان پیک کرے گی اور یہاں سے جانے کا پلان بنا لے گی۔ اریبہ نے گیم یہ ڈالی تھی کہ یہ گھر اپنے نام کروایا تھا اور کچھ دولت بھی لی تھی، اور اس نے اپنی پہلی بیگم کو چھوڑنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی اریبہ نے پورا کروایا۔ پھر جا کر اریبہ نے جو شادی کی ہے۔ گھر والے اریبہ کے اس فیصلے پہ بہت سے پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پر والد، اور والد کو مکمل طور پر یقین ہوتا ہے کہ اریبہ کو پھر سے دھوکہ ملے گا۔ جو اریبہ کی چاچی ہوتی ایان کی ماں یہ بات کرتی ہے، سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اپنے بھائی کو اور کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اریبہ بہت ہی اچھی ہے اور اریبہ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا، اور اتنے پیسے والا بندہ ملک صاحب، ملک عدنان، حسیب نے طلاق دے دی تھی، اس کے پیچھے کوئی لڑکیوں کی کمی نہ ہوتی، وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، اس نے اریبہ کو چوز کیا ہے تو وہ بہت ہی اچھا انسان ہوگا اور اس نے بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ اور اتنے میں جو وہ تبین بھی بول پڑتی ہے، تبین بھی کہتی کہ ہاں حسیب نے طلاق دے دی تھی، اور ویسے بھی اریبہ کو جو وہ پیسے والے مرد ہی زیادہ جو وہ پسند ہیں، جن کے پاس پیسہ ہو، امیر ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کبھی بھی جو وہ اریبہ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ والد جب یہ بات سنتا ہے تو یہ تبین کو جواب دیتا اور کہتا ہے کہ یہ بھی اریبہ کو دھوکہ دے سکتا ہے جس حساب سے حسیب نے دھوکہ دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ دونوں سمجھانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا اور آپ نے خاص طور پر اس پر بھی ٹینشن بھی نہیں لینی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اریبہ اب ایک دفعہ دھوکہ کھا چکی ہے تو دوبارہ جو وہ دھوکہ کبھی بھی نہیں کھائے گی۔ کچھ ٹائم کے بعد حسیب کی کال آ جاتی ہے۔ حسیب کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی اریبہ نے جو شادی کر لی ہے ملک عدنان کے ساتھ، تو کال کرتا ہے، اب ملک عدنان کو مبارکباد بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تم نے غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ ہے کہ آپ نے کتنی بڑی مسٹیک کر دی ہے، اور اریبہ کس قسم کی لڑکی ہے، اریبہ جیسی لڑکی ہے نا یہ کسی بھی مرد کے ساتھ جو وہ زیادہ وقت نہیں ٹکے گی، اس کی بس خواہش ہے کہ عیاشیاں کرے، پیسہ سمیٹے، دولت کی وجہ سے یہ شادی کرتی ہے، اور جب دولت ختم ہو جاتی ہے، مزہ اسے نہیں آتا تو پھر یہ کک مارنے کی کوشش کرتی ہے، اور اریبہ جیسی لڑکیاں گھر نہیں بسایا کرتی۔ آپ نے بہت ہی غلط کیا، اپنی بیگم کو، اپنی بیٹی کو گھر سے نکالا یا اسے طلاق دی ہے۔ جب یہ باتیں ملک عدنان سنے گا تو یہ پھر سوچوں میں پڑ جائے گا، اسے پھر تھوڑی سی ٹینشن آئے گی کہ شاید میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے غلط کیا۔ اب ملک عدنان کی بھی سوچ چینج ہوگی، یہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا، یوز کرے گا 2-3 دن، اور اس کے بعد جو ہوگا یہ اریبہ کو طلاق دینے پہ بھی آ جائے گا اور یہ اپنی بیگم سے جا کر معافی بھی مانگے گا۔
جو ملک عدنان کی بیگم ہوتی ہے نا، یہ آتی ہے اریبہ کے پاس آ کر بات بھی کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ملک عدنان ایسا انسان ہے، اس نے صرف تمہارے ساتھ شادی نہیں کی، اس نے بہت سے لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ہے اور اپنا کام نکالا، اور اس کے بعد پھر اسے ہمیشہ کے لیے کچرے دان میں پھینک دیا، اب تمہاری باری ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن اریبہ خوش ہوتی ہے، اریبہ کو اس بات کی تو ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھئی اگر مجھے کچرے دان میں پھینک بھی دیتا ہے کوئی بات بھی نہیں ہے، میں نے ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی ہے، گھر بھی اپنے کنٹرول میں کر لی ہے، اس کے بعد جو پیسہ تھا یا جو جائیداد تھی یہ بھی میں نے اپنے نام کروا لی ہے، تو کوئی بات بھی نہیں اگر چھوڑتا بھی ہے تو۔ لیکن اریبہ کو اگر یہاں پر ملک عدنان چھوڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ اب اتنی زیادتی ہوگی کہ ایان والے جو ہوں گے یہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی اسے وہ مقام نہیں دیں گے۔ اب آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اریبہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اریبہ کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے؟ لازمی بتائیں۔